ہمارا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کاروبار کرنے والے احباب کو چاہیے کہ صبح کے وقت کو کاروبار کے لیے غنیمت جانے. صبح کے وقت میں اللہ نے کاروبار کے سلسلے میں دیگر کاموں کے سلسلے میں بڑی برکت رکھی ہے. کسی نے قرآن حفظ کرنا ہو, کسی نے دین سیکھنا ہو, کسی نے کاروبار کرنا ہو, کسی نے کوئی کتاب یاد کرنی ہو, اس کے لیے صبح کا وقت بہترین وقت ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم بارک لامتی فی بکورها, اے اللہ میری امت کی صبح میں برکتیں ڈال دیں. اور یہ صخر الغامدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب کوئی لشکر بھیجنا ہوتا, کوئی قافلہ بھیجنا ہوتا, تو دن کے پہلے ٹائم بھیجا کرتے تھے. اور یہی صخر الغامدی بڑے امیر ہوئے, بڑا ان کا کاروبار چمکا, بڑی ان کی تجارت پھیلی. کیوں؟ بتانے والے بتاتے ہیں اس لیے کہ یہ سارا کاروبار صبح کیا کرتے تھے. کاروباری قافلے صبح روانہ کیا کرتے تھے. تو کتنا اچھا وہ کاروباری شخص ہے, کتنا اچھا وہ تاجر ہے جو رات کو ٹائم پہ سو جاتا ہے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں 4 رکعتیں تہجد کی پڑھتا ہے, اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, اور اس کے بعد دکان کھول لیتا ہے. دوسرے لوگوں کی دکانیں بند ہیں, اس کی دکان کھلی ہوئی ہے. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں برکتیں ڈالیں. کاروبار کے سلسلے میں ہمارا 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہیں. اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ صابر اور شاکر رہیں, اور یوں سمجھیں کہ میرے لیے اللہ نے اتنا رزق لکھا تھا اور میرے لیے کسی بھی خیر ہے. امام احمد روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے, اس کا امتحان لیتا ہے. تو جو اللہ کے دیے ان پہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا ہے, اس کے بعد میں برکت ڈالتا ہے. اور جو اللہ کے اوپر ناراض رہے, شکوے کرتا رہے کہ میرا یہ پڑوسی نہ اس کی شکل و صورت ہے, نہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ اور فن آتا ہے, اور میں بڑی شخصیت ہے, بڑی میری پرسنالٹی ہے, لوگ مجھے بڑا پسند کرتے ہیں, میں بڑا عقل مند ہوں, تعلیم یافتہ ہوں, میں نے کاروبار کے سلسلے میں PhD کر رکھی ہے, میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا, میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا, یہ سوچنا اس میں کوئی حق نہیں ہے. لیکن اللہ پہ ناراض رہنا کہ اللہ اس کو کاروبار دے رہا ہے مجھے کیوں نہیں دے رہا. تو میرے بھائی ایسا آدمی خود ہی اپنے اعمال کو سیاہ کرے گا اور اپنے اعمال نامے میں گناہوں کو داخل کرے گا. تو اللہ کی دی ہوئی قسمت پہ اور جتنا مال اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اس پہ راضی رہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا مال اسی لیے دے رہے ہوں کہ زیادہ مال اللہ کو معلوم ہے آپ کو خراب کر دے گا, آپ کو مسجد سے غافل کر دے گا, آپ کو نماز سے غافل کر دے گا. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو دھیان سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال یا تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. کہیں پہ اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دھیان سے, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے.